آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بریلوی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطبہ، یوٹیوبرز کے علاوہ بچے ہوں یا بوڑھے، جوان ہو، مرد ہو یا عورتیں، اپنے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو اوپر رکھنے کے لیے اپنے اعلیٰ حضرت کے ابا کو بھی نکارنے کے لیے تیار ہیں۔ علماء حق علماء دیوبند پر نقد اور ان پر اعتراض کرنے کے چکر میں خود یہ اپنے اعلیٰ حضرت کے والد پر یعنی کہ نقی علی خان پر وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے جال میں پھنس جاتے ہیں بیچارے۔ لیکن بہرحال یہ تو جاہل قوم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ابا نے کیا کچھ لکھا ہے۔ ہمیں تو خوب پتہ ہے کہ ابا نے کیا لکھا ہے، مگر جناب امتیاز وہابی شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ابوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو آپ کے گھر کا آئینہ دکھایا ہے اور آپ کے الفاظ میں کہا جائے تو آپ کے ابوں کی کتابوں کے حوالے دکھائے، مگر امتیاز وہابی آپ بار بار بے غیرتی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور پھر سے شرافت کا چولا اوڑھ کر آ جاتے ہیں اور پھر بے غیرتی کر گزرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو آپ کے مفتی طارق مسعود کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ سنیں وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں آپ کو۔ دیکھو، ایک دفعہ طبیعت سے بے غیرت بن جاؤ تو کیا جا رہا ہے؟ یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میری بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ امتیاز وہابی اچھے سے بے غیرت کیوں نہیں ہو جاتا۔ اور رہی بات امتیاز وہابی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کو اوپر رکھنے کی، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کو اپنے تو اپنے ہیں، غیر نے بھی سراہا ہے۔ بلکہ امتیاز وہابی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مولوی نے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی عمدگی کا اعلان اپنی مجلس میں کیا ہے۔ آپ بھی سنیں اور سن کر اپنا سر دھنیں۔ حضرت علامہ احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا۔ تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار جد الممتار، اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں۔ اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے، کمال کرتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں۔ واہ! ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا، ضلالت کا معنی حیرت اور حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے، سمجھے بھائی جان؟ کیا سمجھے جناب امتیاز وہابی؟ آپ کے ابو نے ہی آپ کے مولویوں کے ترجمے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی خصوصیت کیا ہے، اس کا ذکر کر کے آپ کا منہ تو کالا کر دیا۔ باقی آپ کی جہالت و بدعقلی آگے اسی ویڈیو میں واضح میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ ٹھیک سے بیٹھ جائیں اور پانی کی بوتل بھی پاس میں رکھ لیں، کیونکہ درمیان میں آپ کو مارے غیرت کے پیاس بھی لگ سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز باقی ہو۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فتح کی، اس آیت کریمہ کے ترجمے کو لے کر کے حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، ہندوستان کے شیخ کہے جانے والی شخصیت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے ترجمے کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں گناہ کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، جبکہ بریلوی دین و مذہب کے بانی، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے مطابق گناہ کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ حضور کے صدقے سے لوگوں کے گناہ کو اللہ پاک معاف کرے۔ سب سے پہلے آپ حضرات ایک جوان اور ایک بوڑھے کی کلپ کو سن لیجئے کہ وہ دونوں حضرات علماء دیوبند کی کتابوں کو لے کر کے، علماء دیوبند کے ترجمے کو لے کر کے اور اپنے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو لے کر کے کیا کچھ تفسیریں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ دکھائیں گے کہ خود جو تفسیریں علماء دیوبند کے خلاف یہ کر رہے ہیں، خود ان کے والد محترم نے وہی ترجمہ کیا ہے اور خود یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ پہلے آپ ان ویڈیوز کو، ان کلپس کو سن لیجیے۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین ان دو حضرات کی ویڈیوز امتیاز وہابی نے پیش کی، جس میں اشرف علی تھانوی اور شیخ الہنود کے ترجمے کو پڑھ کر سنایا گیا ہے اور اس کی حقیقت اجاگر کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو حوالے اس وہابی امتیاز پلاموی نے اس کے جواب میں پیش کیے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی خان نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کن الفاظ سے کیا ہے؟ پہلی کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ الم نشرح، اس کتاب کا پیج نمبر ہے 116 یعنی کہ 116۔ لکھتے ہیں، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اگلے اور پچھلے گناہ کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی
کرنے والے کون ہیں؟ بریلوی دین و مذہب کے بانی کے والد محترم نقی علی خان صاحب۔ مگر امتیاز وہابی، آپ اگر اندھے نجدی نہ ہوتے تو آپ کو اس عبارت سے پہلے ہی نظر آ چکا ہوتا کہ یہاں گناہ سے کس کے گناہ مراد ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا کسی اور کے۔ ہمارے پاس تفسیر علم نشرح کا جو نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 62 پر یہ عبارت موجود ہے جسے امتیاز وہابی آپ نے پیش کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کے صفحہ یعنی صفحہ نمبر 61 پر یہاں سے دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ ذنب متقدم سے قصور حوا و آدم اور متاخر سے گناہان امت مراد ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے سامعین ویڈیو کو روک کر آپ پورے صفحہ کو ہائی لائٹ والی عبارت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سامعین ممکن ہے حضرات آدم و حوا کا نام سن کر یا پڑھ کر دیوبندی اچھلنے کودنے لگے، اس لیے ملاحظہ فرمائے امتیاز وہابی کے ابو عاشق الہی دیوبندی کی یہ تفسیر انوار البیان، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 66 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ دیوبندی نے لکھا ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے گناہ ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ گناہ ہو گیا تھا، یعنی وہ درخت کھا لیا تھا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ باوجود اس وضاحت کے امتیاز وہابی اشرف علی تھانوی اور اپنے شیخ الہنود کے ترجمہ کو درست ثابت کرنے کی جی توڑ کوشش کرتے ہیں تو ان کو ان کے دوسرے ابو سعید احمد پالنپوری کی ہدایت القرآن جلد ہفتم کے صفحہ نمبر 456 کا یہ حوالہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں، لہٰذا جب تمام انبیاء کرام معصوم اور بخشے بخشائے ہیں تو پھر ان کے اگلے پچھلے گناہ کا کیا مطلب وہی ہے جو تفسیر علم نشرح میں حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے، اور اس طرح واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ صحیح ترجمہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اب دیکھیے سامعین ایک اور حوالہ امتیاز وہابی پیش کر کے کیسے دجالی کرے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ اب دیکھیے انہی صاحب کی دوسری کتاب ہے فضائل دعا، صفحہ نمبر ہے 86، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ترجمہ کرتے ہیں مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے۔ اب دیکھیے مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ ان کے دادا ہوئے، بریلویوں کے دادا اور بریلویوں کے اعلیٰ حضرت کے ابا ہوئے۔ یہ دونوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سنا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے گناہ کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ہے وہ باطل پر ہیں، تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے والد بھی باطل پر ہیں، یعنی کہ یہ بھی گستاخی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور سنا کہ اس ویڈیو کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی، حوالہ بھی دیا گیا کہ بریلوی دین و مذہب کے بانی، بریلوی دین و مذہب مجدد، بریلوی دین و مذہب کے اعلیٰ حضرت کے ابا نقی علی خان نے اپنی دو کتابوں کے اندر اس آیت کریمہ کا وہی ترجمہ کیا جو علماء دیوبند نے کیا ہے۔ اگر گناہ کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں توہین ہے، تو اس توہین کے مرتکب خود بریلوی دین و مذہب کے بانی کے ابا نقی علی خان ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت خود گستاخ رسول کی اولاد ہیں۔ یہ تو تب ہوگا نا جب کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے والد محترم حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کی نسبت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہو۔ انہوں نے تو گناہ کی نسبت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہی نہیں، جیسا کہ دیوبندیوں نے کی ہے۔ تفسیر علم نشرح کی وضاحت تو سامعین و ناظرین گزر چکی، اب رہی فضائل دعا نامی کتاب کی عبارت، تو اس کا بھی جواب اسی کتاب اور اسی نسخے کے مذکورہ صفحہ کے حاشیہ میں درج ہے، جسے امتیاز وہابی نے دجالی کرتے ہوئے چھپا لیا یا اندھے نجدی ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پایا، لہٰذا میں دکھاتا ہوں۔ دیکھیں فضائل دعا کے مذکورہ صفحہ یعنی صفحہ نمبر 86 پر وہ عبارت جسے امتیاز وہابی نے پڑھ کر سنایا ہے اپنی ویڈیو میں وہ موجود ہے، لیکن اس کے حاشیہ پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے یہاں ترجمہ میں خطاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں بلکہ کسی بھی عام مومن کو یہ دعا تعلیم کی جا رہی ہے کہ اپنے اور عام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت طلب کر، جیسا کہ سیاق و سباق سے بھی واضح ہے۔ لہٰذا امتیاز وہابی آپ کی دجالی اور مکاری پکڑی گئی کہ اس عبارت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں بلکہ عام مسلمانوں سے ہے، لہٰذا اشرف علی تھانوی اور شیخ الہنود کو بچانے میں آپ ناکام و نامراد رہے بری طرح، اور اپنے دعوے پر دلیل دینے میں جو دجالی مکاری کی ہے آپ نے اور اپنا اندھا پن جو آپ نے دکھایا ہے اسے بھی ہم نے کھول کر
رکھ دیا ہے اور ثابت کر دیا کہ امتیاز وہابی اپنے دعوے پر دلیل دینے سے عاجز و قاصر رہا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے والد محترم کے خلاف جو کوشش اس نے یعنی امتیاز وہابی نے کی ہے وہ بری طرح ناکام رہی۔ لیکن سامعین، یہاں دیوبندی ایک اور چالاکی کرتے ہیں کہ فضائل دعا نامی اس کتاب کا دوسرا نسخہ دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حاشیہ بعد میں لگایا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب میں حاشیہ بعد میں دیوبندیوں کے گستاخانہ عقائد اور ان کی بدعقلیوں کی وجہ سے دینے کی ضرورت پڑی، ورنہ علماء کرام جانتے ہی ہیں کہ اس آیت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے۔ لیکن سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی اتنی آسانی سے یہ بات نہیں مانیں گے، اس لیے امتیاز وہابی کے ابو سعید پالن پوری کی ہدایت القرآن جلد ہفتم کے صفحہ نمبر 438 کا یہ حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں دیکھیں، فضائل دعا نامی کتاب میں پیش کردہ سورہ محمد کی اسی آیت کی تفسیر میں سعید پالن پوری نے لکھا ہے، دیکھیں عنوان میں ہے منافقوں کو فہمائش، یعنی اس آیت میں کسے کہا گیا ہے؟ بقول سعید پالن پوری کے منافقوں کو کہا گیا ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے منافقوں کو فہمائش، اور آگے دیکھیں لکھا ہے پس تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا تیرے دماغ میں جو معبود بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکال اور تو اپنی خطا کی معافی مانگ، یعنی شرک سے توبہ کر، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی، یعنی اسلامی برادری میں شامل ہو جا۔ آدمی اپنی برادری کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ لہٰذا سامعین، امتیاز وہابی کے ابو کی اس تفسیر کی کتاب کے اس حوالے سے بھی صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ بقول سعید پالن پوری کے منافقوں سے خطاب ہے۔ مطلب امتیاز وہابی کو اس کے ابوؤں نے ہی کہیں کا نہیں چھوڑا، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے تو بس وہ حوالے پیش کیے ہیں جو ان کے گھر میں آج بھی موجود ہیں۔ اسی لیے سامعین و ناظرین، دیوبندیوں وہابیوں سے اپنی اور اپنوں کی حفاظت کے لیے علماء اہل سنت کے بیانات کو سنتے رہا کریں، اور بدعقیدوں، گستاخوں، کافروں، دیوبندیوں وہابیوں کے مکر و فریب سے آگاہی کے لیے سوشل میڈیا پر جو چند ایک سنی حضرات کے چینلز ہیں انہیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور انہیں ہی سنا کریں، سماعت کیا کریں۔ باقی آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہیپ بھی کر دیں، اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دیوبندی کیسے دجالی کرتے ہیں، کیسے مکاری کرتے ہیں، اور کیسے خود تو گمراہ ہیں ہی یہ دیوبندی وہابی لوگ، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کیسی حماقت یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو آسانی سے معلوم ہو جائے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔